بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی مسلم لیگ نون کے نام رہا۔ 14 سیٹیں جیت لی ہیں۔ پیپلز پارٹی اب تک صرف 5 نشستوں پر کامیاب ہو سکی۔ 20 حلقوں میں سے 19 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے۔ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 8 انتخابی حلقوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے تمام حلقوں میں پولنگ شام 6 بجے تک پرامن انداز میں جاری رہی، تاہم حلقہ LA 27 میں خراب موسم اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث انتخابی عملہ اور پولنگ سامان بروقت نہ پہنچ سکا، جس کے باعث حلقے کے تمام 196 پولنگ اسٹیشنز پر انتخاب ملتوی کر دیے گئے۔ ابتدائی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو مجموعی طور پر واضح برتری حاصل ہے۔ کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نون لیگ کی برتری پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ کوئی اور نہیں بس شیر ہے۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا واضح جشن دیکھا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے پارٹی قائدین کے حق میں نعرے بھی بلند کیے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رضوانہ ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو گئی، جبکہ عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رضوانہ ثناءاللہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کی 20 نشستوں پر دوسرے مرحلے کے انتخابات مکمل ہوئے، جن میں مسلم لیگ نون نے 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست اور حکمت عملی پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ آزاد جموں کشمیر انتخابات کے حوالے سے نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی حکمت عملی اور سیاست کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نارووال کے حلقہ LA 37 جموں 4 میں پیپلز پارٹی بمشکل 200 سے 250 ووٹ حاصل کر سکی ہے۔ ایسے میں انتخابی عمل پر دھاندلی کے الزامات لگانا مناسب نہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی کا کہنا تھا کہ جو جماعت اتنی کم عوامی حمایت رکھتی ہو اسے اپنی سیاسی حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ دھاندلی کا شور مچانا چاہیے۔ احسن اقبال نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ایک بالغ نظر سیاستدان ہونے کے ناطے مسلم لیگ نون کی قیادت اور وزیر اعظم شہباز شریف کو جمہوری روایت کے مطابق مبارکباد دینی چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دی تھی اور حکومت بنانے کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے کہا ہے کہ انتخابات میں کامیابی یا شکست کو جمہوری روایات کے مطابق قبول کیا جانا چاہیے۔ اختیار ولی خان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ شکست کی صورت میں اپنے مخالفین کو مبارکباد دینے کا اخلاقی حوصلہ پیدا کریں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مسلم لیگ نون نے اسے مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی قوتوں کو جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کامیابی اور ناکامی دونوں کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ سوات میں تھانہ کبل کے قریب فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کے خودکش حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ حملے میں 7 پولیس اہلکار اور 10 شہری بھی شہید ہوئے، جبکہ 23 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، سوات میں تھانہ کبل کے قریب فتنہ الخارج کے دہشت گرد کا خودکش حملہ ہوا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سوات افتخار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی افتخار، بتائیے گا۔ جی بالکل، سوات ایک بار پھر لہو لہان ہو گیا ہے۔ تھانہ کبل کے قریب فتنہ الخراج کے دہشت گردوں کی خودکش حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ حملے میں 7 پولیس اہلکار اور 10 شہری شہید، جبکہ 23 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حملے کی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق کبل خودکش دھماکے میں زخمی پولیس کانسٹیبل مکرم خان ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مکرم خان زخمی ہونے کے بعد سعید شریف ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ خودکش تھا، جبکہ جائے وقوع سے حملہ آور کا سر بھی ملا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ دھماکے کی نوعیت اور استعمال ہونے والی بارودی مواد کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ ممکنہ سہولیات کاروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد حملہ آور کی افغان شہری ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، تاہم حتمی تصدیق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کی جائے گی۔ ڈی پی او سوات محمد امیر خان نے کہا ہے کہ حملے میں ملوث
عناصر اور ان کے سہولتکاروں کا سراغ لگا کر انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، جبکہ واقعی کے ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہے۔ دوسری جانب سوات دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل ہے۔ علاوہ ازیں قبل میں خودکش حملہ میں شہید ہونے والے 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی دی گئی۔ پولیس ٹریننگ سکول سوات میں ہونے والی تقریب میں شہداء کو سلامی پیش کی گئی، جبکہ نماز جنازہ میں اعلیٰ پولیس حکام، سول انتظامیہ، پاک فوج کے افسران، صوبائی وزیر اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ پولیس کی چاق و چوبند دستے نے ASI ہاشم خان سمیت 5 شہداء کو سلامی پیش کی۔ ان کی میتوں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی اور ملک کی سلامتی کے لیے دی گئی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کی میتیں تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہے، جہاں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار احمد، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سوات میں دہشت گردی ناقابل برداشت، حکومت اور سیکیورٹی ادارے شہریوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ اپنے جاری بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے سوات کے علاقے قبل میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے معصوم شہریوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا کی اور مطالبہ کیا کہ زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ سوات میں دہشت گردی کا یہ واقعہ انتہائی تشویشناک اور ناقابل برداشت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر زور دیا کہ شہریوں کے جان اور مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ عالمی منظرنامے سے اپڈیٹ شامل کریں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہوں گے۔ تہران میں رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر معاہدہ موجود ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جس یادداشت پر دستخط ہوئے وہ شورا کونسل کی اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ یہ یادداشت مستقبل میں ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دشمن کو اس کے وعدوں کا پابند بنانا ہوگا۔ اس یادداشت سے ایران، خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر تیار ہو گیا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے 2 صفاتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ایران کی آمادگی سے آگاہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان مجوزہ انتظام کے تحت بحری جہاز آبنائے ہرمز میں ایران کے زیر نگرانی حصے سے داخل ہوں گے اور عمانی جانب سے گزر کر کھلے سمندر میں جائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پیش رفت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف مجوزہ فوجی کارروائی روکنے کے فیصلے میں کردار ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں کابینہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ عباس عراقچی نے بتایا ایران اور عمان کے درمیان ہونے والی بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع ماجد ابن رضا نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیاری موجود ہے۔ ایک بیان میں قائم مقام ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران ہر خطرے کو حقیقی سمجھتا ہے، ہر ممکن خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ماجد ابن رضا کا مزید کہنا تھا کہ ایران نہ حیران ہے اور نہ ہی غیر فعال، ایران اپنی عسکری صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایک انٹرویو میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مزید بتایا کہ امریکہ نے ایم او یو کے تحت بحری آمد و رفت بحالی کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مدت ختم ہونے سے پہلے حملہ کیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش امریکی وعدوں کی خلاف ورزی سے جڑی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ایران عمان کے ساتھ نئے بحری راستے پر بات کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنا عمان سے مذاکرات سے الگ معاملہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی، قطری اور اردنی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے امن اور استحکام کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے۔ رابطوں میں مشترکہ کوششوں اور متفقہ مواقف اپنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تینوں ممالک نے بحیرہ احمر میں آزادانہ جہاز رانی کی بحالی پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران کے ساتھ مذاکرات اور حملے روکنے کے اعلان پر خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی خام تیل کی قیمت میں 5% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد امریکی تیل $80 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ اسی طرح برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 4% سے زائد کمی ہوئی ہے، جس کے بعد قیمتیں $84 کی سطح پر آ گئیں۔ عالمی معیشت پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھل گئی تو خام تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر تیزی سے آ جائیں گی۔ امریکی ریاست آئیڈاہو کے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس چیف نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق 24 سالہ چیڈ ولیمز نے ہفتے کے روز ہونے والا حملہ اکیلے کیا۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے میں کسی دوسرے شخص کی شمولیت نہیں تھی۔ پولیس کے مطابق جنوبی آئیڈاہو کے تقریباً 56,000 آبادی والے شہر جوائن فالز میں حال ہی میں کھلنے والے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 2 کو ابتدائی طبی علاج کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ 3 افراد کی حالت مستحکم ہے، جبکہ 2 افراد اب بھی تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ چین کے صوبہ گانزو میں سیلاب سے تباہی کے ذمہ داری کا تعین کرنے والوں کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق قدرتی آفات سے بچاؤ، کمی اور امداد کے قومی کمیشن نے چین کے شمال مغربی صوبہ گانزو میں بارش سے آنے والے سیلاب سے نقصانات کے تحقیقات کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 26 جولائی کی سپہر کو جنگسی شہر کی ویژوان کاؤنٹی کے ایک خوبصورت علاقے میں اچانک سیلاب آیا، جس سے 25 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے تھے۔ کمیشن نے صوبہ گانزو کے حکام پر زور دیا کہ وہ آفات سے نقصانات کی تحقیقات اور ذمہ داری کا جلد از جلد تعین کرے۔ دوسری جانب چین کے خود مختار علاقے منگولیا میں اسٹیل پلانٹ پر 7 ماہ قبل ہونے والے دھماکے میں مجموعی طور پر 62 افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ پلانٹ کی 7 ملازمین کو گرفتار کیا گیا اور 4 کمپنیوں کو بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق چین کے شمالی خود مختار علاقے انر منگولیا میں اسٹیل پلانٹ میں جنوری میں ہونے والے دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور 84 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ علاقائی ایمرجنسی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ باؤتو نامی شہر میں واقع باؤگانگ سٹیل پلانٹ میں دھماکے 18 جنوری کو سپہر 3:01 پر ہوا۔ دھماکے کی وجہ سے پلانٹ کے ٹینک کی دیوار پھٹ گئی اور کیمیائی مادہ بہہ گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کی تحقیقات کے بعد پلانٹ کے 7 ملازمین کو گرفتار، جبکہ مزید کو بھی تحقیقات کے لیے حوالے لے لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے وفد کی اہم ملاقات۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے گرین انڈسٹریل اکنامک زون کے قیام پر تفصیلی بریفنگ دی اور پی ایف او گرین انرجی گروپ کے اشتراک سے پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون قائم کرنے کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین اکنامک زون کی تجویز پر آمادگی عمل درآمد کے لیے جامع ایکشن پلان طلب کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہر سرمایہ کار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके लोसड़ मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों में 7 साल आसिम और 9 साल मुनीब शामिल हैं। दोनों सगे भाई थे। पुलिस राय के मुताबिक दोनों बच्चे जाहिद के बेटे और तारड़ बर्किस लोसर के रिहायशी से वाक़े के बाद मुकामी पुलिस मौका पर ही पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके लोसड़ मोड़ पर बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक बच्चों में 7 साल आसिम और 9 साल मुनीब शामिल हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं रावलपिंडी से, जहां पर थाना रवात के इलाके लोसड़ मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों में 7 साल आसिम और 9 साल मुनीब शामिल हैं। दोनों सगे भाई थे। ज़राए के मुताबिक दोनों बच्चे जाहिद के बेटे और तारड़ बरकस लोरस के रिहायशी थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके लोसर मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों में 7 साल आसिम और 9 साल मुनीब शामिल हैं। दोनों सगे भाई थे। पुलिस राय के मुताबिक दोनों बच्चे जाहिद के बेटे और तारड़ बरकस लोसर के रिहायशी थे। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं रावलपिंडी से कि थाना रवात के इलाके में बारिश के पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना रवात के इलाके लोसर मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जहाँ बहक हो गए हैं। जहाँ बहक बच्चों में 7 साल आसिम और 9 साल मुनीब शामिल है। पुलिस राय के मुताबिक दोनों सगे भाई बताए हैं। वालिद का कहना था कि इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस मेरे दोनों बच्चों की मौत हुई है। वाक़या के बाद मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई है। कानूनी कार्रवाई और तहकीकात जारी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बच्चे बारिश के जमा पानी में हुए डूब गए थे। पुलिस राय के मुताबिक जिस वजह से बच्चे जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब में चेहलम की 869 मजालिस और 494 जुलूस होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने फ़ौज और रेंजर्स की खिदमात भी तलब कर ली हैं। पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी इंतजामात में पुलिस की मुआवनत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब में चेहलम की 869 मजालिस और 494 जुलूस होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने फ़ौज और रेंजर्स की खिदमात भी तलब कर ली हैं। पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी इंतजामात में पुलिस की मुआवनत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारे चेहलम और उर्स सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी के पुरअमन इनकाद के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब में चेहलम की 869 मजालिस और 494 जुलूस होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज और रेंजर्स की खिदमात भी तलब कर ली हैं। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी इंतजामात में पुलिस की मुआवनत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारे चेहलम और उर्स सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी के पुरअमन इनकाद के लिए भी सर अंजाम देंगे। पंजाब के 18 अजला के लिए फौज और रेंजर्स की 43 कंपनियों की खिदमात भी तलब की गई हैं। मुख्तलिफ अजला में फौज की 15 और रेंजर्स की 28 कंपनियाँ ताजुनात होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब में चेहलम की 869 मजालिस और 494 जुलूस होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज और रेंजर्स की खिदमात भी तलब कर ली हैं। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी इंतजामात में पुलिस की मुआवनत करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब में चेहलम की 869 मजालिस और 494 जुलूस होंगे। हज़रत दाता अली हिजवेरी के 983वें सालाना उर्स की तकरीबात दूसरे रोज़ भी अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों अक़ीदतमंद दाता दरबार पहुँच रहे हैं, जहाँ ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी की फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी है। दूसरी जानिब महफिल नात, ज़िक्र, दुआ और रूहानी इज्तिमात का इनकाद भी किया जा रहा है, जिनमें उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम और अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हैं।
ہیں۔ تقریبات کے دوران ملک کی سلامتی، امن و استحکام، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد اور فلاح کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے سیکیورٹی سمیت ریسکیو، میڈیکل کیمپس، صفائی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ داتا دربار اور اس کے اطراف میں غیر معمولی رش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب لاہور میں جماعت اسلامی زون کے 168 خیابان قائد کے زیر انتظام کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ معززین علاقہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ کارنر میٹنگ سے امیر جماعت اسلامی لاہور غربی سید علی ارتضیٰ حسنی، سیکریٹری سیاسی کمیٹی غلام حسین شاہ، نائب ناظم زون 168 اعجاز احمد اعجاز نے خطاب کیا۔ سید علی ارتضیٰ حسنی نے کہا کہ 7 اگست کو پیٹرولیم لیوی کے خلاف عوام بڑی تعداد میں گھروں سے نکلیں گے۔ عوام اب لیوی کے نام پر بھتہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ حکومت اپنی شاہ خرچیوں کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ غلام حسین شاہ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے گھر گھر جا کر حافظ نعیم کا پیغام پہنچایا ہے۔ آج کی کارنر میٹنگ حکومتی جبر کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ اعجاز احمد اعجاز نے کہا کہ حافظ نعیم واحد عوامی لیڈر ہیں جو عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ کارنر میٹنگ میں معززین علاقہ اقبال آزاد، راؤ اقبال ناصر، سیف الرحمان اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ امپاور نیٹ گلوبل کے زیر اہتمام بیانڈ انکلوئنس سمٹ کا انعقاد لاہور کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے صنعتی ماہرین، کارپوریٹ قائدین، ہیومن ریسورس پروفیشنلز اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی ہے۔ سمٹ میں جامع قیادت، مثبت ادارہ جاتی ثقافت اور پائیدار ترقی جیسے اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقررین میں قوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب، نیٹ سول ٹیکنالوجیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلیم قوری، حلیب فوڈز کے سہیل نور اور عمر گھمن بھی شامل تھے۔ اس موقع پر پیپسی، ٹریزیس، ایور کیئر ہسپتال، جیز اور دیگر معروف اداروں سے تعلق رکھنے والے ہیومن ریسورس اور انڈسٹری ماہرین نے پینل مباحثوں پر شرکت کی ہے۔ امپاور نیٹ گلوبل کی بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عظمیٰ کمال نے کہا، امپاور نیٹ گلوبل جیسے پلیٹ فارمز وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اتفاق ہوا امپاور نیٹ گلوبل کے زیر اہتمام ایک لیڈرشپ پر، گورننس پر اور آرگنائزیشنل کلچر پر ایک کانفرنس ہوئی ہے، سمٹ ہوئی ہے ان کی، تو اس میں میں نے لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ تو اٹس اے گریٹ پلیئر کہ ہمارے پاکستان کے جو کارپوریٹ لیڈرز ہیں وہ کسی ایک مقام پہ رکتے نہیں ہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر اور زیادہ بہتری سے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں سے، میں عظمیٰ گل کا جو ان کی سربراہ ہیں مشکور ہوں، بہت سے اور لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ Today we are here at the event of Empower Net Global. It's a very prestigious corporate partner of Evercare Hospital. We basically believe are enhancing our partnerships as well as enhancing and working for the community, for their education, for leadership, for skills, and we are supporting the corporates in this sector for the last 3.5 years. جی آج بیانڈ انکلوئنس سمٹ جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا گیا میرے پلیٹ فارم امپاور نیٹ گلوبل سے۔ امپاور نیٹ گلوبل میرا ویژن تھا، میرا ایک آئیڈیا تھا، ایک خواب تھا، اور میں نے یہ اس لیے سوچا کہ مجھے لگتا ہے جب لوگ ملتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں، انفارمیشن نالج شیئر کرتے ہیں، تو اس سے چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ ادھر گوجرانوالہ کے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن اور تھانہ پیپلز کالونی کے علاقوں میں 2 الگ الگ پولیس مقابلوں کے دوران 2 ریکارڈ یافتہ بین الاضلاعی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، نقدی، موبائل فونز اور موٹر سائیکلز برآمد کر لیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گوجرانوالہ کے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن اور تھانہ پیپلز کالونی کے علاقوں میں الگ الگ پولیس مقابلے ہوئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، راجہ افضال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی راجہ افضال بتائیے گا۔ جی بالکل، گجرانوالہ کے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس ناکے پر اشتہاری بین الاضلاعی ڈاکو عثمان اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اندھادھند فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں منشیات، ڈکیتی اور راہزنی کے 62 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور مطلوب تھا۔ پولیس نے موقع سے ناجائز اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی، جبکہ 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا پولیس مقابلہ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں بین الاضلاعی ڈاکو فجر ابتحاج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ
पुलिस नाके पर फायरिंग करते हुए फरार हो रहा था कि अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजम सियालकोट और ठीक है, गुजरावाला बहुत में शुक्रिया राजा अफजाल, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।